اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس کے بعد آج کے دن کتنے سارے میوزک انسٹرومنٹس بنتے ہیں نئے جی اور وہ سارے کے سارے بیس کرتے ہیں فریکوینسیز کے اوپر. جی سو ہاؤ کین یو سے کہ دس پرٹیکولر فریکوینسی سے جو میلوڈی بنتی ہے وہ حرام ہے اور دف والی جو میلوڈی ہے وہ حلال ہے؟ چھری ہے. ایک سین بندے کے ہاتھ دے دو اس کا استعمال اچھا ہوگا, پاگل کے ہاتھ دے دو وہ اپنا نقصان کر دے. اگر سمجھ لیں میں نے کسی خاتون کو لکھنا ہو کہ میری بیگم کو لکھنا ہو کہ یو آر ویری بیوٹیفل, یو آر سچ اے نائس لیڈی اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. جی اب میں نے اس کو ویسے ٹیکسٹ پہ بھیجا اور ذرا ایک طرف شوگر کوٹ کر کے بھیجا, اچھی انٹینشن سے, اچھا میوزک وغیرہ سارا کچھ, تو یہ تو اچھی بات ہے. یہ تو اچھی بات ہے. وہ لڑکے جو آج بریک اپ ہو گیا اور وہ موو آن نہیں کر پا رہے, ماں باپ ان کے پریشان ہیں, وہ شادی نہیں کر رہے, لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی, آپ ان کو بٹھا کے ذرا ان کے ساتھ 2 گھنٹے کی کنورسیشن کریں, وہ میوزک سنتے ہیں. بڑی ٹیریفائنگ اور یہ گوز بمپس دلا دینے والی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو کہا کہ یہ والی بستی جا کے اجاڑ دو, بس وہ فرشتے واپس آ گئے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم کیسے کریں, وہاں پہ تو ایسے ایسے تزکیہ کرنے والے لوگ ہیں, ہر ٹائم ان سجدے میں لگے رہتے ہیں, آپ سے ہر ٹائم عبادت کرتے ہیں آپ کی, ہم کیسے کر سکتے ہیں اس پوری بستی کو اجاڑ کیسے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے جا کے شروعات کریں, اسٹارٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے اسٹارٹ میں کوئی بھی نہیں. آپ نے بھی بولا علم اوپر ہو گیا, میرا خیال ہے یہ علم اوپر نہیں ہے, یہ پیرالل چل رہا ہے. اب جیسے آپ نے بتایا تھا نا کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حکمت بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتی, آپ نے بولا تھا. تو علیم الحکیم اور یعلمہ الکتاب والحکمہ جو آپ نے بولا, تو میرا خیال ہے یہ ایک لاجیکل سٹیٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ پہلے علم ہوگا تو حکمت آئے گی. لیکن پھر ایک اور سٹیٹمنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ دونوں چاہیے آپ کو. اللہ نے کہیں بہت ساری جگہ علم کو خالی نہیں چھوڑا, ساتھ حکمت بھی لگائی ہے تاکہ بندے کو پتہ چلے یہ بھی ہے. اور کچھ جگہوں پہ صرف حکمت لگائیے, صرف حکمت لگائیے, کہاں لگائیے؟ تو ہم کیا بات کر رہے تھے میوزک کی. ہاں میوزک کی بات رینڈملی آ گئی تھی نیچے. ہاں تو آپ کی نظر میں حرام ہے حلال ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم شیورٹی کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, نہ ہم اس اسٹیٹ میں مفتی تو نہیں ہے کہ ہم فتویٰ دے سکیں حرام ہے. مگر میں ایک نا ریڈنگ میں نے پڑھی تھی, ایک اسکالر تھے, ابھی آج کل کی اسکالر ہے وہ, مطلب ابھی حیات ہے. سو ان کی ریڈنگ میں یہ تھا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ دف حلال ہے, باقی کے سارے میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہے, تو دف کیا میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں ہے؟ وہ بھی تو ایک انسٹرومنٹ ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس کے بعد آج کے دن کتنے سارے میوزک انسٹرومنٹس بنتے ہیں نئے اور وہ سارے کے سارے بیس کرتے ہیں فریکوینسیز کے اوپر. سو ہاؤ کین یو سے کہ دس پرٹیکولر فریکوینسی سے جو میلوڈی بنتی ہے وہ حرام ہے اور دف والی جو میلوڈی ہے وہ حلال ہے؟ کیونکہ دف اٹ سیلف از اے میوزیکل انسٹرومنٹ. انہوں نے جو دلائل دیے تھے نا, انہوں نے کہا تھا کہ امام غزالی کے, اور بالکل میں نے پڑھا ہوا ہے ان کے کہنے کے علاوہ بھی, امام غزالی نے اس کے اوپر بہت زیادہ لکھا ہوا ہے کہ اسپرچل بینیفٹس آف میوزک, ان کا پورا چیپٹر ہے ان کی کتابوں میں, اسپرچل بینیفٹس آف میوزک. اور اس کے علاوہ بھی کتنے سارے فرسٹ جنریشن اسکالرس تھے جو کہ کہتے تھے کہ آپ کو وہ والا میوزک, وہ تو ہر چیز حرام ہے, وہ آپ کھانا کھا لیں یا پانی پی لیں اتنا زیادہ کہ آپ کو پاگل کرتے, آپ اپنے حواس میں نہ رہو, وہ تو ہر چیز حرام ہے, وہ ناٹ اسپیسیفک ٹو میوزک اونلی. مگر جو لوگ جو میوزک آپ کو سلو, مطلب ناٹ بینگ پاگل, یو ناٹ آؤٹ آف لمٹ نہیں جا رہے, ہاں ایموشنلی ڈس آنیسٹ نہ ہو, آپ ایموشنلی بروٹل نہ ہو یا انٹلیکچولی بروٹل نہ ہو, اپنے ساتھ بھی نہ ہو, کسی کے ساتھ بھی. سو وہ حرام ہے, جو نہیں کرتا وہ بالکل حلال ہے. آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ میری ٹیک ایکچولی اپنے لیے, جو میرے لیے ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں پہلے میوزیشین تھا, تو میں تو آپ کو بتا رہا تھا نا کہ وہ چھری ہے, ایک سین بندے کے ہاتھ دے دو اس کا استعمال اچھا ہوگا, پاگل کے ہاتھ دے دو وہ اپنا نقصان کر دے. تو میں وہ پاگل ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں روز 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں ٹائم پہ, آپ مجھے ایک دن گانا سنا دیں تھوڑی دیر کے لیے, میری اگلی نماز لیٹ ہو جائے گی. یہ میرا مسئلہ ہے. میوزک مجھے ڈسٹریکٹ کرتا تھا, بیکاز میری میوزک بچپن سے ایڈکشن رہی ہے, میری فیملی میں بھی ہے بہت سارا, اس وجہ سے. تو میں نے اپنے اوپر تو میوزک حرام کیا, 100% حرام کیا. لیکن جب کسی دوسرے کو جواب دینا ہوتا ہے تو وہاں میں نے اپنی پرسنل بائس تو نہیں رکھنی, وہاں میں نے پھر اس کو ایک اچھے گراؤنڈ فیکٹس کے اوپر جواب دیا. تو وہ آپ کا والا جواب ہے کہ ٹھیک ہے, سرٹن سارٹ آف میوزک, مطلب وہ آپ کو نیوٹرل رکھ سکتا ہے, وہ آپ کو اچھا فیل بھی کرا سکتا ہے, وہ آپ کو دین سے نہیں کرے گا, ڈیزائر نہیں کرے گا. لیکن وہ میوزک آج کل ہے, وہ آج کل نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے. اب جو میوزک آ رہا ہے وہ آپ کے اندر چینلنگ کرتا ہے. اب ایسے بہت کامن جو آڈینس مطلب دیکھیں گے ان میں اچھا خاصا میجورٹی بہت ساری ریلیٹ کرے گی کہ وہ لڑکے جو آج بریک اپ ہو گیا اور وہ موو آن نہیں کر پا رہے, ماں باپ ان کے پریشان ہیں, وہ شادی نہیں کر رہے, لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی,
آپ ان کو بٹھا کے ذرا ان کے ساتھ 2 گھنٹے کی کنورسیشن کریں, وہ میوزک سنتے ہیں, وہ سیڈ سانگ سنتے ہیں. آپ کی باڈی از واٹر اینڈ فریکوینسی شیپس واٹر. آپ کی باڈی میں کوئی بھی ایموشن ہے اس کو اگر آپ کوانٹم لیول پہ دیکھیں تو وہ واٹر ہوگا. تو میوزک اینڈ فریکوینسیز آر شیپنگ واٹر ایوری ویئر اینی ویئر. تو سیڈ سانگ ہمیشہ آپ کے دماغ میں وہ اسٹریس ہارمونس کو انکریج کرے گا, آپ کو کبھی بھی اپنی لائف میں سیٹل نہیں ہونے دے گا. سملرلی آپ سدھو موسے والا کو دیکھیں. سدھو موسے والا آپ سوشل سائیکولوجیکل اسپیکٹرم سے اگر دیکھیں, جب سے سدھو موسے والا آیا تھا مارکیٹ میں اس ٹائم سے اور ابھی جب تک وہ مرا, آپ کرائم ریٹ دیکھیں سر, پاکستان اور انڈیا میں آپ کرائم کا ریٹ دیکھیں, آپ انلیگل ویپن اسمگلنگ دیکھیں کتنی انکریز کر چکی ہے, اور آپ بچے اور کے دماغ دیکھیں کیسے ہو چکے ہیں. انفیکٹ وہ ثنا یوسف کا جو تھا مرڈرر, جی اس کی تصویر ہے سدھو موسے والے کے ساتھ, اچھا فریم کے ساتھ. اچھا صحیح ہے, کیونکہ وہ کیا پروموٹ کر سدھو موسے اصل میں ہوگا کہ وہ کوئی ایجنٹ ہے اور نہیں, لیکن مجھے اس پکچر سے دیکھ کے پتا لگ رہا ہے کہ دا گائے واز اے ہیوج فین آف سدھو موسے والا. اور آف کورس اگر وہ اس کا میوزک ریگولرلی سنتا ہے وہ آپ کی ایک کریکٹر انہیریٹ آپ کر لیتے ہو, کیونکہ اس کے گانوں میں کرائم ہے, اس کے گانوں میں گینگسٹر شٹ ہے اینڈ آل دیٹ ہے, اور اس کے انٹالرنس ہے اس کے گانے. ہم تو آسانے یہ تھے آسانے ہو, ٹھیک ہے, تو یہی ہے سارا. دا گائے ڈڈ ناٹ ٹالریٹ انو. میں کنیکٹ کرتا ہوں ایسے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں بے شک دیر آر سرٹن ٹائپس آف میوزک جو حلال ہوں گے, بٹ ابھی نہیں ہے. تو ابھی ہمیں یہ کہنا چاہیے یوتھ کو کہ خدا را پرہیز کریں. اچھا لیکن ابھی نہیں ہے سے کیا مطلب ہے؟ مطلب زیادہ تر نہیں ہے آف کورس, مطلب زیادہ تر جو مین اسٹریم میوزک ہے, مگر مین اسٹریم میوزک ہے جو پاکستان میں بھی بن رہا ہے, فاحش ترین میوزک بن رہا ہے. کچھ ہمارے لو فائی آرٹسٹ ہیں جو مطلب تھوڑا لو فائی میوزک بناتے ہیں, بندہ چل کر سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میجورٹی آپ, میں نام فائر شفیع کا نام لے لیں, آپ اس کے گانے سنیں, مطلب سمجھ گیا کیا ہے وہ 100%. وہ مگر میرا پوائنٹ, میرا خیال ہے کہ میوزک نہ بھی ہو اس میں, وہ تو شاعری میں بھی آپ کو ایک شعر سنا دوں اور اس میں ایسے کوئی بےہودہ بات ہو یا کوئی ایسی کوئی کور ویلیو یا کور پرنسپل ڈسٹرپٹ ہو رہا ہو, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. وہ حرام ہے, لیکن باتیں ہی حرام ہے. جی بالکل, لیکن اس کا جو اثر ہے وہ اتنا اسٹرانگلی نہیں ہوتا جتنا میوزک کا ہوتا ہے. بیکاز میں سمجھتا ہوں جو فریکوینسیز ہیں, جیسے آپ کی بات ہے, یونیورسلی بہت اسٹرانگ چیز ہے, بہت ہی اسٹرانگ چیز ہے. ساؤنڈ بہت اسٹرانگ چیز ہے. اب وہ اس کی جیسے جو آپ نے سوال اٹھایا اس کے اوپر ایک ایگزامپل آ رہی میرے ذہن میں, پتہ نہیں میں کس کو سن رہا تھا, میں نے کوئی جگہ پڑھی تھی کہ آپ ایک لڑکی کو 2-3 لائنیں ٹیکسٹ پہ لکھ کے سینڈ کر دو, وہ کیا ہوں گی لائنیں؟ وہ ہوں گی یو ول ناٹ گیٹ میرڈ, یو آر اینڈ یو ول بیکم. اب آپ نے یہ میسج کسی لڑکی کو کر دیا تو وہ کیا کہے گی؟ پاگل ہو جائے گی, گالیاں دے گی, آپ کو بے عزت کر دے گی. لیکن آپ کیا کریں, اس 3 لائنوں کو ڈا میں ڈال دیں, نیچے پرکشنز اور بیس لگا دیں, اوپر ہارمونیز لگا دیں, پیانو لگا دیں, سب سیٹ کر دیں ٹیمپو پہ, اور پھر اس کو سینڈ کر دیں. کیا بات ہے, پھر وہ آپ کو کہے گی نائس, گیو می مور. یہ آپ کا جواب تھا کہ وربل اور میوزک میں مطلب کیا لیکن فرق سر ہے. وہ تو آپ چیری آن ٹاپ مطلب شوگر کوٹ کر رہے شوگر کوٹ کرنا ہے, تو میوزک یہی کر رہے ہیں, کیا کریں, شوگر کوٹنگ چل رہی ہے سر. صحیح بات ہے, لیکن وہ تو آپ یہ تو کوئی گانا ہو یا کوئی بات ہو, دیکھیں نا اب اسی لیے تو ڈپلومیسی حرام ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اس طرح کے لیول کی کہ وہ بات کو گھما پھرا کے شوگر کوٹ کر دی, شوگر کوٹ کر کے آپ کو, جس طرح کہ میں نے آپ کو کہنا کہ عبداللہ بھائی آج ہماری ملاقات نہیں ہو پائے گی, ٹھیک ہے, آپ ایکسپیکٹ کر رہے کہ نہیں آج ملیں گے, بڑا مزہ آئے گا, وہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ نہیں, اصل میں وہ یہ ہے کہ میں اس وقت کوئی مسئلہ, اگر کوئی مسئلہ یہ بہانے ہیں نا, سارے بہانے تو سارے ریلیونٹ ہیں, یہ تو ویسے ہی حرام ہے. میرا موڈ نہیں ہو رہا, میں آپ کو سیدھا بتا دوں گا, نہیں حرام نہیں ہے, مگر اگر میں آپ کو گھما پھرا کے کہ آپ کا دل آزاری نہ ہو, اور یہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا, جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ سیدھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نائس. سو میوزک ہو یا کوئی بات ہو, یہ تو ویسے حرام ہے. اگر میوزک ملا کے آپ شوگر کوٹ کر رہے ہو, شوگر کوٹنگ تو اٹ سیلف ویسے ہی حرام ہے. ٹھیک ہے. سو اگر ایک میوزک, اگر سمجھ لیں میں نے کسی خاتون کو لکھنا ہو, کہ میری بیگم کو لکھنا ہو کہ یو آر ویری بیوٹیفل, یو آر سچ اے نائس لیڈی اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو, جی, اب میں نے اس کو ویسے ٹیکسٹ پہ بھیجا اور ذرا ایک طرف شوگر کوٹ کر کے بھیجا, اچھی انٹینشن سے, اچھا میوزک وغیرہ سارا کچھ, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے, یہ حلال ہے. آپ اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں,
آپ ہی کسی رینڈم کو بھیج دیں, ہاں وہ تو وہ بھی یہ عمل ہی الگ حرام بات ہو جائے ہے, گا. عمل ہی حرام. ٹھیک ہے, اچھا خیر, ہاں نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے. تو اس میں ہم اس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ میوزک ود لہو الحدیث اور احسن حدیث, مطلب غلط الفاظ اچھے الفاظ, ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ میوزک جو پرانی غزلیں تھیں, مطلب میں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو اپنے اوپر ٹوٹلی حرام کیا ہوا ہے, لیکن دیر از دس ون پیس اونلی جو میں سن سکتا ہوں ایزیلی. مجھے یہ نہیں ہوگا کہ یار میں اپنے ساتھ غلط کروں. وہ غزل ہے مہدی حسن خان صاحب کی ہے شاید, سفر میں دھوپ. کیا بات ہے, سفر میں دھوپ تو ہوگی, جو چل سکو تو چلو. کیا بات ہے. میں بڑی زبردست غزل ہے یہ یار. عبداللہ بھائی نے ورڈکٹ دے دیا کہ یہ اپرووڈ ہے. ہاں, یہ اس سن لو, طرح کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کوئی یہ مسئلہ غزلیں آج بھی بنے تو ہم شوق سے سنیں گے. نہیں. لیکن آج کیا ہے نا, ڈوپامین کے تھریشولڈز چینج کر دیے گئے ہیں. آج یوتھ سننا ہی نہیں چاہتی غزلیں, وہ لو فائی رہنا ہی نہیں چاہتی. یوتھ کی جو سرٹن ہیبٹس ہیں اور جو شوق ہیں ان کو چینلائز کرنے کے لیے میوزک وہی چاہیے جو آج بن رہا ہے. بیکاز یوتھ نے کیا کرنا ہے, یوتھ کو ٹش مٹیش بہت پسند ہے. اب 4 بوائز بیٹھے ہیں کرولا گرینڈی میں, جیٹ بلیک شیشے ہو, آگے HIDs لگی ہوں اور وائس شور ڈال رہے والا چل رہا اور نہیں وہ آپ وہ لگا دیں سفر میں دھوپ, تو سنے گا کوئی نہیں. تو ہماری یوتھ کو جو جس طرح ری پروگرام کر دیا نا کہ پلیجر کی ڈیفینیشنز چینج کر دی ہے. پلیجر کیا ہے, غلط کام پلیجر ہے. اب غلط کام کو چینلائز کرنے کے لیے گانے بھی غلط بنیں گے. اور تو حالانکہ آپ اس کو اور براڈ ہم لے گئے ہیں تھوڑا. حالانکہ فلسفی کے اندر نا غلط کام ہی تو پلیجر ہے, اور اسی کو تو توڑنا ہے. ہم نفس کے ہاتھ پہ تو نہیں مارے جانا. غلط کام ہی تو پلیجر ہے. نفس ہی تو ہمیں اس طرف پش کرتی ہے. جی جی بالکل. ایک بات بتائیں, ایک سوال ہے آپ سے, یہ تو بہت ساری باتوں میں بتائیں, ڈوپامن اور نفس میں کیا فرق ہے کوئی فرق؟ ڈوپامین اور نفس, یہ ڈوپامین اور نفس میں میں نے یہ والے سوال آپ کے مطابق قرآنک پیسیجز کے نظر میں نفس وہی ہے جو ورگلاتا ہی ہے غلط کاموں والا. نہیں, آپ کوئی بھی چیز فار ایگزامپل آپ 2 آپشن ہیں, آپ ایک ہے ایموشنل تھنکنگ, جی جی, ایک ہے انٹلیکچوئل تھنکنگ, کہ آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں, آپ جذبات سے سوچ رہے ہیں. تو نفس کیا کرتا ہے, جذبات سے سوچنے میں مائل کرتا ہے. اب میرا جذباتی فیصلہ ہے کہ مجھے یار اس لڑکی کے ساتھ جا کے رات کو ملنا ہی ہے, جی جی مجھے حرام مان ہے, بالکل صحیح. بٹ وہ نفس مجھے پش کرے گا. نفس پوچھ رہا ہے, میں سمجھ گیا, یہی میں پوچھ رہا تھا آپ سے. اب آپ نے ڈوپامین کو نفس کے ساتھ پیرالل میں کیا نا. ڈوپامین تو ایک سمپل ایک ریوارڈ کا کیمیکل ہے. ڈوپامین اسپیسیفکلی پلیجر کیمیکل بھی نہیں ہے, ریوارڈ کا کیمیکل ہے. ریوارڈ آلویز کم آفٹر سرٹن ایفرٹ. جب ہم ایفرٹ پٹ کرتے ہیں کسی چیز میں اور ہم اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریوارڈ چاہیے, تو جب وہ ریوارڈ آتا ہے تو ڈوپامین اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. ریوارڈ اچھی چیزوں سے بھی آتا ہے. جم سے ڈوپامین آتی ہے, جم سے لوگوں کی بڑی گندی گندی ہیبٹس چھوٹ جاتی ہیں. وائی؟ بیکاز انہوں نے ڈوپامین کا چینل چینج کر دیا. ڈوپامین از اسٹل دیئر بٹ نفس کا رول ختم ہو رہا ہے. تو آئی تھنک یہ میرا بڑا اچھا جواب دیا آپ نے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اسکالر سے پوچھا تھا, بہت کریڈیبل ترین اسکالر. سو انہوں نے کہا تھا کہ نفس آپ کو انرجائز کرتی ہے کسی کی طرف, کسی پرٹیکولر چیز کی طرف. ڈوپامین آپ کو سست کرتا ہے کبھی کبھار, اکثر کبھی کبھار آپ کو ڈوپامین سست کرتا ہے کسی چیز کی طرف پش کرنے کے بجائے. اچھا, جیسے کہ نفس ہے نا, میں نے کوئی حرام کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اب مجھے نفس مجبور کرے کہ میں اس سائڈ پہ جاؤں, ٹھیک ہے, جس کو اوور کم کرنا. ڈوپامین کبھی کبھار نہیں ایسے, آپ کچھ اور کام میں کوئی اور کام کریں گے, آپ کی ڈوپامین ریلیز ہو جائے. ہاں سو کبھی کبھار ڈوپامین آپ کو سست بھی کرتا ہے, نفس آپ کو ہمیشہ پش کرتی ہے. اوکے, کبھی کبھی لیٹنے سے ڈوپامین آپ کو کوئی نہ کوئی اور بات سمجھ لیں. مجھے ڈوپامین جم جانے سے آتی ہے, ایک مرتبہ میں لیٹا ہوں, میں نے نیٹ فلکس کی فلم دیکھی ہے, وہی ڈوپامین ریلیز ہو گئی ہے. ہاں بالکل. تو ڈوپامین نے اس ٹائم مجھے سست کیا ہے, مگر اگر نفس ہوتی تو وہ نفس نے پش کرنا تھا, نہیں پش کر ادھر ہی جاؤں. اوکے, میں بالکل سو بڑا صحیح بات ہے آپ کی. اور ڈوپامین اللہ کا ایک ریسورس ہے, اللہ کا دیے ہوئے بہت سارے ریسورسز میں سے ایک ریسورس ہے جس کو یوز کر کے ہم اپنے بہت پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں. شیطان کا کام ہے اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو غلط طرف لے کے چلے جانا, اس کا یوٹیلائزیشن کا میتھڈ غلط کر دو. تو شیطان آپ کی والی بات جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, میں اس سے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ شیطان آپ کی ڈوپامین کو نفس کے ساتھ چینلائز کرنا چاہے. اور ایسی کوئی وائرنگ کرے کہ دونوں ایک طرف
دونوں ہی آپ کو ہاں غلط کام کرنے میں نفس کے مجبور ذریعے کرنا ہے. ڈوپامین Yeah, لیں آپ راشنال کے ذریعے نہ لیں ہاں. بیٹھ کے آپ جم نہ کریں یا جو بھی ہے وہ بک ریڈنگ نہ کریں تو وہ ڈوپامین از دیر. اب آپ کی اچھا ایک اور بات بتائیں عبداللہ بھائی, میں نے نا یہ سوال بھی کئی 100 اسکالرز سے کیا ہے. میں جب کسی سے ملتا ہوں میرا یہ سوال, جو کہ سوچنے والا انسان ہوتا ہے نا اس سے ہمیشہ یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ حکمت زیادہ اوپر ہے یا علم؟ حکمت. حکمت جی جی کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات؟ دیکھیں حکمت میں اور علم میں فرق ہے. بڑا عرصہ پہلے ایک ریل لگائی تھی اس کے اوپر میں نے. علم آپ ایک تو براڈ اسپیکٹرم آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ہے نا کہ ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک جوڑے کی ایک چیز اللہ نے نا یونٹ اپنے پاس رکھا, ایک یونٹ بندے کو دے دیا. مطلب پیسہ کمانے کے ریسورسز اللہ نے آپ کو دے دیے, لیکن اس کا جو جوڑا ہے جو اس کو کمپلیٹ کرتا ہے وہ برکت ہے, وہ اللہ کے پاس. ٹھیک ہے. فیمس ہونے کا مطلب مشہور ہونا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. مشہور ہونے کا سامان بھی اللہ نے آپ کو دنیا میں دے دیا. آپ ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں عزت ہے آپ کے لیے کہ نہیں, وہ اللہ کے پاس ہے. آپ رجوع کریں اللہ سے. اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا سامان سارا دے دیا. حکمت اللہ کے پاس ہے. اب حکمت کیا ہے؟ علم جو ہے کتابی علم, آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہر سٹیج پہ, سرٹن سٹیجز آف لائف پہ, سرٹن سٹیپس پہ آپ نے کون سے نیک اعمال کرنے ہیں. اور جب آپ کے پاس حکمت ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کون سا نیک عمل کب نہیں کرنا, کب آپ نے نیکی سے پیچھے ہٹ جانا ہے, کیونکہ پھر وہ نیکی نہیں ہوگی. وہ حکمت ہے میری نظر میں. تو حکمت یہ عبد الرحمن بن عوف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا دی تھی نا, حالانکہ وہ قرآن کے حافظ بھی تھے, آئی بلیو سو, سوری اگر میں رانگ ہوں, لیکن وہ قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے, قرآن کو آلریڈی سمجھتے تھے, لیکن نبی علیہ السلام پھر بھی ان کو دعا دے رہے تھے کہ اللہ تمہیں قرآن کا علم عطا کرے. اور انہوں نے بڑا کام کیا. ابن عباس کا بھی چیزیں آپ دیکھیں. سو میری نظر میں نا میں بھی حکمت کو ہی اوپر سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. مگر جب میں نے کسی سے سوال پوچھا اس نے ایسے ایسے دلائل دیے کہ نہیں علم اوپر ہے, اور وہ آپ ان کو نگیٹ نہیں کر سکتے. آپ کی جو حکمت والی بات ہے نا اس کو بھی کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا, مگر جو ان کے پاس دلائل ہے علم کے اوپر. اچھا ایک اور دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو ٹریس بیک کرتے ہیں نا. جی اب میں یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اس سے پہلے میں گاڑی کے اندر دروازہ کھولا تھا, میں انٹر ہوا, اس سے پہلے میں وہاں پہ آیا, اس سے پہلے آپ کہیں اور تھے, سارا کچھ ایک ایک ہر کسی چیز کو پیچھے ٹریس کر سکتے ہیں. سو اگر ہم ہر چیز کو ٹریس کریں نا پیچھے, تو سب سے اینڈ پہ ہمیں ملتے ہیں آدم علیہ السلام. اچھا ٹریس کے اینڈ پہ, مگر سب سے پہلے وہ آف کورس. سو آدم علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا کہ اس چیز کا نام یہ ہے, اس چیز کا نام یہ ہے, اس چیز کا نام یہ ہے, اس چیز کا نام. ٹھیک ہے, ایک تو دلیل یہ ہے کہ علم اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے حکمت نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے علم دیا. ہاں علم کے تھرو انہوں نے حکمت ضرور ایکسٹریکٹ کی, مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا. ٹھیک ہے, ایک دلیل یہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ جب انبیاء ہوتے ہیں وہ علم کو ہی انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹاپ دا ٹاپ ایکسٹینٹ پہ, جیسے کہ سارے کے سارے الگورتھمس کو ڈیکوڈ کر کے انبیاء بتا رہے ہوتے ہیں. وہ پھر آپ کو ایسکیٹالوجی کی بھی بتائیں گے, اینڈ پہ یہ ہوگا, وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس طرح کے یہ معاملات ہوتے ہیں, آخرت کا بتا رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ. اچھا سو ایک ایک چیز کو وہ ڈیکوڈ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ایک الگورتھم کو, ایک ایک بات کو, ایک ایک سائن. ٹھیک ہے. سو علم ہے, علم سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو برتر دکھانے کے لیے پریمس سیٹ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاننے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہتے ہیں کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اب یعلمون یعنی علم, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے. عالم اوپر ہے اور باقی نیچے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ جو جانتے ہیں, علم والوں کے پاس جاؤ, ان سے جا کے مشورہ لو, ان کے ساتھ جا کے رجوع کرو. سو اب یہ تو میں ویسے جو دماغ میں آ رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں نا. لوگوں نے اس کے اوپر اتنا لمبا ہوم ورک کیا ہے نا کہ علم از دا ٹاپ ٹیئر. علم کی ایک برانچ ہے حکمت. ٹھیک ہے, علم کی ایک برانچ ہے, مطلب علم اوپر ہے, حکمت نیچے. ٹھیک ہے, میں تو اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں حکمت اوپر ہے, مگر ان کے دلائل ایسے ایسے ہوتے ہیں. اب میں اس لیے میں آپ سے کہتا کہ ایک اور سوال کا جواب دیں. میں مان گیا کہ حکمت اوپر ہے, جو کہ میرا ایمان ان دا سینس میں بھی اسی بات میں بلیو کرتا ہوں, مگر حکمت زیادہ اوپر ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس
हिकमत ज्यादा ऊपर है या तज़किया नफ्स ज्यादा ऊपर है? हाँ। तज़किया नफ्स को अगर मैं मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो बेसिकली के बुरे अमाल छोड़ना और अच्छे अमाल इनहेरिट करना, अपने आप को क्लेंस करना बेसिकली। Cleanse करना। मेरा ख्याल है तज़किया नफ्स हिकमत से पॉसिबली ऊपर हो सकते हैं। अच्छा, एक तरफ मेरा दिमाग कह रहा है नहीं, एक तरफ हाँ। कह रहा है हाँ, क्योंकि मुझे एक ख्याल आ रहा है हिकमत है, हिकमत होगी तो बंदा सर्टेन नेचुरली तज़किया करेगा। हाँ, हाँ। और तज़किया नफ्स होगा तो अल्लाह की तरफ से तो हिकमत है। 100% वही तो ये तो तो- मेरे को हर किसी के हाँ, पॉइंट्स ऐसे ऐसे हैं कि आप कुछ फाइनल कह ही नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि अब देखें, अब उनकी पता है क्या दलील देते हैं अक्सर लोग, स्कॉलर्स, वो कहते हैं एक इंसान था, उसका नाम था अबुल हिकमा। अच्छा, हिकमत का बात। हिकमत का मतलब टॉप ऑफ द टॉप हकीम, हाँ, हाँ, हिकमत समझ वाला। गया। और उसको अल्लाह के नबी साहब ने खिताब करते हुए कहा अबू जहल। अच्छा, अबू जहल अबुल हिकमा था। अबू जहल हो गया हाँ, अबू जहल हो गया। और वो टॉप हिकमत, टॉप आलिम। अबू जहल से बड़ा आलिम कोई नहीं है उस टाइम पे, समझ गया हूँ। मगर अल्लाह के नबी साहब कह रहे हैं अभी जाहिल है। ठीक है, जाहिलों का भी सरदार है। ठीक है, सो तज़किया फिर यहाँ पे ऊपर आ गया कि उसने क्लेंस नहीं किया अपने आप को, क्लेंस बस नहीं किया अपने आप को, मतलब उसको ईमान नहीं लाया। ईमान नहीं लाया, ठीक है, इबादत नहीं की। सो फिर अब तज़किया ऊपर हो गया। और मैं तज़किया आपको ऊपर कोई हो और बात कहूंगा फिर हिकमत ऊपर हो जाएगी। सही है। बड़े ये मिक्स्ड एक इसका क्या situation जवाब हो है। सकता है? मे भी हो सकता है ये फिक्सेटेड ना हो, ठीक है ना, मे भी हो सकता है फिक्सेटेड ना हो। मगर अभी जब जितने भी मैंने लोगों से सवाल पूछे हैं और जितना मैंने खुद स्टडी किया है, किताबें खोली हैं, मुझे तो हिकमत सबसे ऊपर नजर आई है। अच्छा, हिकमत इज तज़किया से भी ऊपर। अल्टीमेट, क्योंकि हिकमत आपको पुश करती है तज़किया की तरफ ना। जी बिल्कुल करती है। हिकमत क्या है वैसे? हिकमत आपकी नजर में इंटेलेक्चुअल में आती है, इमोशनल में आती है? इंटेलेक्चुअल है, Intellectual बल्कि दोनों है हिकमत। दोनों है। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ठीक है। एक है इन्फॉर्मेशन कि मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, मैंने उसका एक गैदर कर लिया है, इस इन्फॉर्मेशन सामने पड़ी है मेरे। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन से ऊपर दर्जा है नॉलेज का, ठीक है, कि हाँ, नॉलेज जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को भी वैलिडेट करता था। समझ गया मैं। ठीक है, नॉलेज से ऊपर क्या है हिकमत, जी, कि हिकमत जो होती है वो नॉलेज को भी वैलिडेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम इशारे पे रुके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नॉलेज सेट कहते हैं कि अगर हमने इशारा तोड़ा जी, तो हमें फाइन आ जाएगा, बिल आ जाएगा, जी, ठीक है। मगर अगर यहाँ पे अब एक बंदा हमारे गन यहाँ पे ले आया कि तुम्हें मार देंगे अगर ये वो, अब अगर हम यहाँ पे इशारा तोड़ते हैं जी, तो हमने रूल्स तो तोड़े हैं, ऑफ कोर्स हाँ, नॉलेज सेट के बियॉन्ड गए हैं, मगर हमारी हिकमत यहाँ पे यही है कि हम भागे इसमें। हम भागे इसमें, बिल्कुल ठीक है। या फिर कभी किसी इंसान ने किसी का कत्ल कर दिया, अब इल्म कहते हैं कि इसको भी सजाए मौत दो, ऐसे ही है ना, हमें रूल जी। डिटरमिन कर लिए कि कत्ल के बदले कत्ल, जी जी, तो इसको भी सजाए मौत दो। मगर हिकमत क्या कहती है कि नहीं, सेल्फ डिफेंस भी कोई चीज होती है। हाँ बिल्कुल। सो हिकमत क्या होती है कि वो नॉलेज को भी इवेलुएट कर देती है। कभी कभार नॉलेज सेट भी खराब हो जाता है, जैसे कि इल्म कहते हैं कि हर इंसान को, हर बच्चे को जो सेक्स एजुकेशन है वो देनी चाहिए, जी, ठीक है, तलाक के क्या मामला है वो बताने चाहिए, हर चीज बतानी चाहिए, ठीक है, स्पेशली शादी से पहले। हाँ, अब मैं 2, 3, 5, 7 साल के बच्चे को तो नहीं बता सकता कि सेक्स एजुकेशन के ये मामला होते हैं, इस तरह से सारे के सारे चीजें। सो अब नॉलेज है, नॉलेज सेट बिल्कुल मेरे पास भी बिल्कुल ठीक है, और मैं अगर नॉलेज आगे पहुंचा रहा हूँ उसमें क्या गलत है। जी, मगर हिकमत क्या कहती है कि नहीं यार, उसको समझ ही नहीं है कि वो उसका इस वक्त वो ही नहीं है। मतलब पीस ऑफ नॉलेज किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। हाँ जी, ये एक बात है। 100%। सो इसलिए हिकमत में सबसे ऊपर रखता हूँ कि इल्म को भी सेक्रेटरी है। अब तज़किया से ऊपर है या नहीं है, ये हमको ये तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ आपके सवाल से, वो कभी तज़किया ऊपर जाता है कभी। हाँ, और वो जो आपने बात की थी आदम अलैहिस्सलाम वाली, क्या आप बता रहे थे कि वो उन लोगों की दलील वो पेश करते हैं कि इल्म ऊपर है। इल्म दिया था अल्लाह ताला ने और कुरान में भी इल्म आया। तो वो जब आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बोले थे चीजों के, तो उसके जवाब में फरिश्तों ने क्या कहा था? उसके जवाब में फरिश्तों ने जो नहीं पता दुआ पढ़ी थी, अच्छा, जो दुआ पढ़ी थी, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना जी, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। 100% हकीम हाँ, मैं वही कह पॉइंट, खूबसूरत पॉइंट। अब कोई आपको ये बोले ना तो आपने उन्हें यही कहना है कि ओके फाइन, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वाक़े से आपने इल्म को बरतर कर दिया, लेकिन उसी जगह जवाब में जब ये अल्लाह ताला और फरिश्ते यूं आमने सामने, क्या बात है सर, तो फरिश्तों ने हिकमत क्यों मेंशन की? तो अब आप खुद गहराई में जाएंगे उसको हुआ क्या था, क्या मतलब हिकमत का भी कोई चैनल आया हो बीच में, तो आप उन लोगों के दिल में एक और सवाल छोड़ रहे हैं।
بڑا پیارا پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا, میں نے کبھی سوچا نہیں, میں نے غور ہی نہیں کی ہے کہ حکمت انہوں نے فرشتوں نے ہاں بالکل, اللہ کے علم اور حکمت دونوں کی انہوں نے. لیکن عبداللہ بھی میرا ایک سوال ہے, پہلے تو علم کے بارے میں بات ہوئی نا, علم علیم پہلے آیا پھر حکیم آیا, تو تو آگے سے جواب ہو سکتا ہے نا, اس کا کیا کریں گے؟ اس کا اگر اللہ چاہتا تو حکیم کو پہلے کر دیتا, علیم کو بعد میں کر دیتا. حکیم العلیم بھی ہے کہیں, میرا خیال ہے نہیں قرآن میں نہیں ہے, ہمیشہ علیم الحکیم. علیم الحکیم ہے. اس کو ہم کیا, ہاں یہ آگے سے جواب آ سکتا ہے, اور اس کا تو آنسر نہیں اس کا کیا آنسر کریں, اس کو بولے اس تو کا مثال اس طرح ہے کہ جوڑے میں آ سکتا ہے, دونوں کیونکہ اللہ کے پاس کمی تو نہیں ہوگی نا, 100%. تو دونوں ہیں. اور اچھا اس بات کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ جواب مل جائے آپ سے, کہ علم کے بغیر حکمت نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک چیز علم اور آگے حکمت جو ہے وہ ایک جوڑا ہو گیا. correlated ہے, مگر ایک چیز اسٹینڈ الون ایگزسٹ کر سکتی ہے. کیا؟ یہ بھی میں کل پرسوں ان کو ہی بتا رہا تھا. دیکھیں علم اٹ سیلف اسٹینڈ الون کر سکتا ہے, جی ٹھیک ہے, مگر حکمت علم کے بغیر ہی ایگزسٹ کر سکتی ہے, کیونکہ حکمت علم کو ایویلویٹ کرتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو علم چاہیے حکمت کو کرنے کے لیے. آپ حکیم بن ہی نہیں سکتے تو علم ہی نہیں ہے. ایسے ہی بڑے بڑے آپ کو عالم ملیں گے مگر ان کے پاس حکمت نہیں ہوگی, ایسے ہی مسلمان نہیں ہوں گے, وہ پتہ نہیں جارڈن پیٹرسن بن جائیں گے وہ, ٹھیک ہے. مگر ایک اور چیز ایسی ہے جو کہ اسٹینڈ الون ایگزسٹ کر سکتی ہے, جو 3-4 باتیں ہم نے کی ہیں نا ان میں, تزکیہ اسٹینڈ الون کر سکتا. وہ ضرور آپ کو پش ضرور کرتا ہے. ہر مومن جتنے زیادہ علوم حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہا ہے, وہ یہی کرتا ہے کہ جتنے زیادہ علوم کے اوپر گریپ حاصل کر سکے وہ حاصل کرے. بالکل, مگر تزکیہ اسٹینڈ الون بھی ایگزسٹ کر سکتا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن انسان کو نجات دلا سکتا ہے. نہیں, لیکن ایک اور بھی تو پوائنٹ ہے یہاں پہ, بھی میرے دماغ میں حدیث آئی ہے, میں نے بلکہ شاید میرا خیال ہے جب ہم بات کرتے تبھی میں نے حدیث مینشن کی تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے نا بڑی ٹیریفائنگ اور یہ گوز بمپس دلا دینے والی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ یہ والی بستی جا کے اجاڑ دو, بنی اسرائیل کی واقع. تو فرشتے واپس آ گئے, کہا اللہ تعالیٰ ہم کیسے کریں, وہاں پہ تو ایسے ایسے تزکیہ کرنے والے لوگ ہیں, ہر ٹائم ان سجدے میں لگے رہتے ہیں آپ سے, ہر ٹائم عبادت کرتے ہیں آپ کی, ہم کیسے کر سکتے ہیں اس پوری بستی کو اجاڑ کیسے سکتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے جا کے شروعات کریں, اسٹارٹ کرتے ہیں ان کے جا کے, کیا ان سے جا کے شروع کریں. اچھا انہی سے جا کے شروع کریں, اسٹارٹ ود دیم. یہ وہ موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ بھی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, پھر سو انہوں نے کہا اسٹارٹ ود دیم, اللہ تعالیٰ نے کہا. سو یہاں پہ پتہ چلتا نہیں تزکیہ صرف نہیں, تزکیہ تو کرنا ہی ہے آف کورس, مگر علم اگر حکمت نہیں ہے, علم نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کر رہے ہو. نہیں تو ان سے اسٹارٹ کیوں کرنا ہے, کیونکہ وہ سجدوں میں پڑے ہوئے اور ارد گرد فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے اور کچھ کر رہے ہیں. مطلب وہ نہیں کر رہے نا, نہیں انل منکر نہیں کر رہے, امر بالمعروف نہیں کر رہے, نہی انل منکر نہیں کر رہے, صحیح کاروبار چل رہا ہے جانی. بالکل. سو یہ پوائنٹ ہے کہ وہ اب تزکیہ, پھر میرے دماغ میں یہ بھی ایک ابھی مطلب کیا سمجھ سے باہر, تینوں چاروں چیزیں مطلب کوریلیٹڈ ہیں آپس میں. نہیں منکر تو فرض ہے نا, میرا خیال ہے امر بالمعروف 100% لیول دعوت کا کام آپ کے اوپر فرض ہے 100%. کیونکہ وہی بات ہے نا, قرآن میں لاز بھی ہے نا, قرآن نے چیزوں کے ایتھکس بھی بتایا نا. حکمت آ گئی ہے تو اب اسے استعمال کیسے کرنا ہے, تو حکمت بھی میں اس کو رزق کی کیٹیگری میں لا سکتا ہوں. حکمت بھی رزق ہے, علم بھی رزق ہے. اللہ نے آپ کو پڑھایا ہے رزق میں, یہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی, اللہ نے پھر اس کو خرچ کرنے کا بھی حکم دیا. بالکل. اگر ایک بندہ بہت صحت مند ہے لیکن وہ خرچ ہی نہیں کر رہا اپنی صحت, ڈپریشن میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا, پڑے چلا جاتا ہے, پسینہ نہیں بہاتا تو جاتا ہے, اور جب جاتا ہے تو صحت بہتر ہوتی ہے. جب پسینہ بہاتا ہے تو یو ہیو ٹو اسپینڈ, ومما رزقناہم ينفقون. 100%. اور سر آپ نے کیا خوبصورت بات کی کہ اسپینڈ کرنا, اور ہم نے تو پیسے کمانے کو اپنے آپ سے طلاق دی. اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. خرچ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے, جب تک پیسے نہیں ہوگا تو خرچ کہاں سے کریں گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ پیسے کماؤ اور پھر پیسے کمانے کے بعد خرچ بھی کرو. اور یہ میں علم اور حکمت کی بات کر رہا تھا, علم ہے نا, خرچ کرو 100%, بانٹو اور بڑھ جائے گا 100%. تو وہ جو بستی تھی وہ خرچ نہیں کرتے تھے, وہ تزکیہ کر رہے ہوتے تھے اپنا, حکمت اسٹور ہی کر رہے تھے ساری انرجی. سو یہ ہے کہ پھر اب یہ سوال ہے کہ تزکیہ اسٹینڈ الون نہیں ایگزسٹ کر سکتا. یار نہیں, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہر کسی کے پاس ایسے ایسے دلائل ہوں گے آپ, کیونکہ ایک بڑی اچھی اس پہ بات ہے دماغ میں, اللہ تعالیٰ نے بھی 4 باتیں بتائی ہیں. اور یہ قرآن پاک میں جب آیا, یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کا جز ہے.
क्या? यतलू अलैहिम आयात हाँ, व युज़क्कीहिम। हाँ, अब देखिए आयात की तिलावत ये मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको एलाबोरेट करना। ठीक व है, युज़क्कीहिम यानी तदब्बुर तज़किया, करना, ठीक है, हाँ तदब्बर करना। वही ज़कीम। व युअल्लिमुहुल किताब, हम्म, किताब का इल्म, अब यहाँ पे तालीम, यहाँ पे इल्म ऊपर हो गया। वल हिकमा, और हिकमत। तो ये 4 चीजें हैं। मेरा ख्याल है स्टैंड कोई भी नहीं एग्जिस्ट कर आपने भी सकती। बोला इल्म ऊपर हो गया, मेरा ख्याल है ये इल्म ऊपर नहीं है, ये पैरेलल चल रहा है। हाँ अब जैसे आपने बताया था ना कि मैंने आपसे सवाल किया था कि हिकमत बगैर इल्म के हो ही नहीं सकती, आपने बोला था। हाँ तो अलीमुल हकीम और युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा जो आपने बोला, तो मेरा ख्याल है ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है अल्लाह की तरफ से कि पहले इल्म होगा तो हिकमत आएगी ना। हाँ। लेकिन फिर एक और स्टेटमेंट इसमें ये भी है कि दोनों चाहिए आपको। अल्लाह ने कहीं बहुत सारी जगह इल्म को खाली नहीं छोड़ा, साथ हिकमत भी लगाई है ताकि बंदे को पता चले ये भी है। और कुछ जगहों पे सिर्फ हिकमत लगाई है सिर्फ हिकमत लगाई है, कहाँ लगाई है? कि खज़र इस्लाम आपसे ज्यादा हिकमत में ऊपर है। हिकमत में ऊपर है, बिल्कुल ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा। हाँ बिल्कुल। चले गाइस, दिस वाज इट। आई होप यू गाइस लाइक्ड टुडेस वीडियो। अल्लाह करे कुछ सीख ले, और कुछ सीख ले नहीं, प्लीज। हम भी सीखें, सब भी हाँ हम सीखें, सब सीखे। हम सबको हिदायत अल्लाह हाफिज़।